ہوں یہ غیر انسانی جو کھیل کھیلا گیا ہے، جو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یا ہندوستان کی ایجنسیوں کی طرف سے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور کشمیری پرامن لوگ ہیں اور پرامن وہ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے۔ اور کو صرف اس کے وسائل یا اس کی قدرتی حسن یا اس کے کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے اس پہ مختلف جو قوتیں ہیں وہ قابض ہیں، اور انہوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جن میں چین جیسی قوت، جن میں بھارت جیسی عالمی قوتیں سامراج جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس پہ یو این او یا عالمی دنیا کی بھی خاموشی وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے، جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہاں پہ، کچھ ان کے اندرونی معاملات ایسے ہیں، دوسرا اکنامکلی وہ مسائل سے دوچار ہیں، اس لیے ان کا جو بھی ڈپلومیٹک فوٹ تھا وہاں پہ وہ انتہائی کمزور پائے جا رہے ہیں، جس کا فائدہ بھارت براہ راست اٹھا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت وہ دو دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود فسادی قومیں ہیں یا فسادی ممالک ہیں، جن کے ہوتے ہوئے دنیا امن کا چہرہ شاید بہت مشکل ہے کہ دیکھ پائے۔ کشمیری قوم نے آج پورے ریاست جموں و کشمیر میں پروٹیسٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری پرامن قوم ہے، وہ کسی طرح کی اس طرح کی جارحیت کو قبول نہیں کریں گے۔ کروائیں تو اپ آف دا 90% جو ہے کشمیری وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ساگرن اپنے کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف، ایون جو چائنا کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے وہاں کے بھی عوام سے میری اگر کہیں جہاں جہاں تک آواز پہنچی، ان سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت کشمیری الحمدللہ انٹرنیشنل فورمز پہ، تمام دنیا کے اہم ترین ممالک پہ، اہم ترین جگہوں پہ ڈائسپوراز موجود ہیں۔ ایک تو ان کو بڑا ہمارے نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں دنیا پہ پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک فٹ پہ ہمیں دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پرو ایکٹیو رول دینا پڑے گا ہمیں، یہی بنیادی چیز ہے۔ اس وقت کشمیریوں کو اپنی ڈپلومیسی خود کرنی ہوگی، ہمیں اپنی سفارتکاری میں یہ بتانا ہوگا کہ کشمیر کے اندر کس طرح مکر و فریب سے ہندوستان کیا ہندوستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کو یہ کھیل کشمیر کے بارڈر پہ کھیلنے کے بجائے یہ اپنے جو ہندوستان کے اور پاکستان کے بارڈر ان پہ کھیلنا چاہیے۔ یہاں پہ معصوم شہری جو آزاد کشمیر میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اس بارڈر کے قریب رہتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس جنگ کا جو مقصد ہے وہ کشمیری جو جتنے بھی اوورسیز ہیں، میں ان کی جانب سے یہ اس طرح کے اقدامات کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر اس دنیا میں دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دنیا کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا بھیانک۔ ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں جو اقوام متحدہ میں جو معاہدہ ہے اس کے تحت ان کو فوری نکال کے اس پرامن خطے کو مزید پرامن بنایا جائے، اور یہ کشمیری پرامن ہے، اس طرح کے حملے کشمیریوں پہ حملے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ ہر کشمیری کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڑ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر سعود الطاف غزنوی صاحب۔ پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے، کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، جی ممنون۔ پروفیسر صاحب، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا یہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مقام پر جو 27 جانوں کو قتل کر دیا گیا، 27 لوگوں کی جانیں ضائع ہوگی، اور وہ سارے ٹورسٹ تھے اور لوکل لوگ تھے جن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک تو میں اس چینل کی وسادت سے اور کشمیریوں کی جانب سے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ غیر انسانی جو کھیل کھیلا گیا ہے، جو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یا ہندوستان کی ایجنسیوں کی طرف سے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور کشمیری پرامن لوگ ہیں اور پرامن وہ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں کوئی ان کا کردار نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کے کشمیریوں کو وہاں پہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے، اور دونوں طرف جو ہندوستان کی طرف کشمیر ہے اور جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے، اس پورے خطے کے پرامن جو سکون ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ اس میں جو ہندوستان کی حکومت ہے وہ اس کا جو یہ اقدامات ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟
تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب، یہ انتہائی آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حساس موضوع ہے۔ ساؤتھ ایشیا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ گم و گو کی صورتحال میں ہے، فلیش پوائنٹ ہے، اور دو نیوکلر پاورز اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کا یہ خطہ جسے سو انفارچونیٹ کہ گزشتہ 8 دہائیاں ہونے کو ہیں، 1-2 سال اس میں شاید اب باقی ہیں، تو اس کو صرف اس کے وسائل یا اس کی قدرتی حسن یا اس کے کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے اس پہ مختلف جو قوتیں ہیں وہ قابض ہیں، اور انہوں نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جن میں چین جیسی قوت، جن میں بھارت جیسی عالمی قوتیں سامراج جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس پہ یو این او یا عالمی دنیا کی بھی خاموشی وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، یا پاکستان کے مقتدر حلقوں یا جو بھی اس کے اہل اقتدار تھے، انہوں نے بھی اس طرح مخلصانہ کاوشیں نہیں کی، اور جس کا خمیازہ آج پوری کشمیری قوم اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کی پوری جو ہے بنی نوع انسان وہ ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو وہاں ہوا ہے، اور جو بھی انوسینٹس پیپل جو وہاں پہ مارے گئے ہیں، ہمیں افسوس ہے اس پہ۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھارت کا ایک سوچا سمجھا سازش اور ترتیب دیا ہوا پلان تھا۔ اس سے پہلے 2000 میں یو ایس اے کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے جب وہاں پہ وزٹ کیا، 35 کشمیری سکھوں کو وہاں پہ ہندوستانی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ہلاک کیا، اور اس کا الزام اپنے پڑوسی پہ جو ہے نا ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس بار جس طرح جے ڈی وینس وہاں پہ دورے پہ ہیں، تو انہوں نے اسی طرح ایک جو ہے مکرو دندہ اور مکرو فریب کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کے اندر آئے ہوئے جو ٹورسٹ تھے ان کو وہاں پہ ہلاک کیا، ان کو قتل کیا بے گناہوں کو، اور اس کا الزام بھی اپنے پڑوسی پہ یا کشمیر کی پرامن قوم پہ ڈالنے کی کوشش کی، جو انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ المیہ ہے ہمارا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا لیے ایک دکھ و تکلیف کا مقام ہے، لیکن اس میں جو بھی کوئی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، وہ اگر ہندوستان کی طرف ہوتا ہے، جو ہندوستان نے جس علاقے پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ پاکستان پہ ڈائریکٹلی الزام بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اور اس طرف بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے وہ ہندوستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، اصل اور میں اس میں پیچھے اورنگزیب صاحب اس کا کشمیری جاتے ہیں۔ اصل میں جی اورنگزیب صاحب اس کا پس منظر کچھ یوں ہے نا کہ پاکستان کی جو اس وقت خارجہ پالیسی ہے، جو ان کا اسٹیٹ ڈویژن ہے اس وقت فارن آفس کا، وہ بالکل مکمل طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فٹ پرنٹس نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہاں پہ، کچھ ان کے اندرونی معاملات ایسے ہیں، دوسرا اکنامکلی وہ مسائل سے دوچار ہیں، اس لیے ان کا جو بھی ڈپلومیٹک فٹ تھا وہاں پہ وہ انتہائی کمزور پائے جا رہے ہیں، جس کا فائدہ بھارت براہ راست اٹھا رہا ہے۔ بھارت جیسا مکار دشمن آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ایون گلگت اور بلتستان میں بھی پائے ہونے والے مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارا چنار تک ہندوستان کی ایجنسیز را کے دیگر افراد کے فٹ پرنٹس وہاں پہ پائے گئے ہیں، جو سوری سیکٹریزم اور دوسری بنیادوں کو ہوا دے کر پاکستان کے مختلف اور ریاست جموں کشمیر کے دیگر خطوں میں مختلف اس طرح کے واقعات انسانی علمی اور انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع کروا رہے ہیں۔ تو یہ تو دنیا اس چیز سے باخبر ہے، بخوبی آگاہ ہے کہ وہ کس طرح کا گنونا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ نالائکی پاکستان کے اداروں کی ہے کہ جو اس کو اچھی طرح کاؤنٹر نہیں کر پا رہے، اور اس کا جو ہے وہ اصل چہرہ دنیا پہ اس طرح آشکار نہیں ہو پا رہا۔ اس بار جس بندے پہ انہوں نے جو ہے وہ الزام تھوپا تھا، سیف اللہ خالد، اس کا بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا بیان آ گیا ہے، اور اس جی میں بھی بالکل۔ اس نے مذمت کی ہے کہ کسی بھی پرامن ٹورسٹ کو، خاص کر کے ایک عام فہم آدمی جو معصوم شہری تھے، ان کا قتل کسی بھی صورت، کوئی بھی اس طرح کا، چاہے وہ کشمیر کے فریڈم فائٹرز ہوں، کشمیر کے پرامن پولیٹیکل جو ہیں جدوجہد کرنے والے ہوں کشمیر کی آزادی کی، کوئی بھی اس چیز کی نہ صرف انسانی بنیادوں پہ مذمت کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت وہ ظالم ہے کہ جس نے کشمیر کے اندر اور پاکستان کے دارالحکومت جو ہارٹ آف دا پاکستان ہے، کیپٹل کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کشمیر کے جو
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے فریڈم کاز کے، ان کو جو بھی وہاں پہ مسلح جدوجہد کے حامی افراد تھے چاہتے تھے، کیونکہ رائٹ ہے، سیلف ڈٹرمنیشن رائٹ ہے کشمیریوں کا، وہ اگر اپنی سرزمین پہ کسی بھی قابض مقبوضہ جو قوت ہے اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کا رائٹ ہمیں UN دیتی ہے۔ ان افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جو ہے انڈین را ایجنسی نے کیپٹل آف پاکستان جو ہے اسلام آباد کے اندر نشانہ بنایا، AJK کے اندر نشانہ بنایا۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہلم سے جاتے ہوئے ایک فلائی تنظیم کے جو سربراہ تھے ان کو وہ نشانہ بنایا گیا اسی طرح۔ تو اس کے پیچھے براہ راست بھارت اور بھارتی ایجنسیاں کار فرما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نالائکی ان کے پڑوسیوں کی ہے جو اس مدعے کے خود کو اپنا ایک اس جو ڈسپیوٹ ہے اس کا اہم ستون مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بلکہ سفارتکاری ناکام۔ پروفیسر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہاں پہ بھی امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں بھارتی ایجنسیاں ملوث دیکھیں نا رہی ہیں۔ جناب، مجھے ایون جو ہے نا میرے اکاؤنٹس پہ جو ہے نا رات سے وہ اٹیک کیے جا رہے ہیں جب سے میں نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ بھائی سوچے سمجھے بغیر دیکھیں خدا نخواستہ کیسے کسی ایسے ایلیمنٹ کی پینیٹریشن کیسے ممکن ہے جب 12 لاکھ کے قریب آپ کے پاس وہاں کی ملٹری پیرا ملٹری فورسز CPRF BSF آرمی اور دیگر ادارے انہوں نے وہاں پہ ڈپلائی کیے ہوئے ہیں۔ میری وہاں پہ جو لوکل صحافتی ذرائع ہیں یا صحافتی ہمارے دوست ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو ایون ہم نے جب کشمیر انٹرنیشنل پریس کلب کا وہاں پہ اپنے ایک باڈی کا اعلان کرنے کی کوشش کی یا اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے سینئر صحافیوں نے اس چیز سے کتراتے ہوئے معذرت کر لی کہ ہمیں ناکو پہ ایون ہمارے موبائل تک چیک کیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں کی جو ایجنسیز ہیں یا جہاں وہ وہاں کی جو لا انفورسمنٹ جو بھی ادارے ہیں ان کو یہ شک پڑ جائے کہ یہ کسی انٹرنیشنل صحافتی ادارے سے بھی کوئی منسلک ہے، وہاں کا جو صحافی ہے وہاں کا جو، تو اس پہ بھی ان کو باز پرس کی جاتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو حسب بجا میں رکھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے اس طرح کے یہ کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ عالمی قوانین کے بیسک فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف سب سے بڑا جو ہے عالمی اس وقت جرم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت وہ دو دنیا کے نقشے پر اس وقت موجود فسادی قومیں ہیں یا فسادی ممالک ہیں جن کے ہوتے ہوئے دنیا امن کا چہرہ شاید بہت مشکل ہے کہ دیکھ پائے، جی اور دنیا کو پروفیسر، یہ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس واقعے کے بعد انشاءاللہ اس ہندوستان کا چہرہ وہ بے نقاب ہوگا، اور جس طرح مودی کا جو یہ رویہ ہے اور جو انڈین میڈیا کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ڈرامہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ کشمیری قوم نے آج پورے ریاست جموں و کشمیر میں پروٹیسٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیری پرامن قوم ہے، وہ کسی طرح کی اس طرح کی جارحیت کو قبول نہیں کریں گے۔ بالکل دیکھیں کشمیری اٹ سیلف کوئی بھی کشمیری، اب میں یہ اس چلیں یہ ایک عنصر اس سے آپ اس کو مبرہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی ایک آدھا بندہ انہوں نے پیسے دے کے یا جس طرح بھی ان کا ٹریپنگ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے ذریعے انہوں نے شامل کیا، لیکن یہ چیز ممکن کہ آپ نے اتنی بڑی لا انفورسمنٹ آپ کی ایجنسیز وہاں پہ ملٹری پیراملٹری فورسز ڈپلائے ہیں۔ میری ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی وہاں کا جو لوکل ہے، اس نے کہا کہ جناب پلگام جو یہ پلگام کا موقع ایریا ہے، یہ جو سارا جہاں پہ وزٹرز جاتے ہیں، یہ جو سپاٹ ہے ٹورسٹ سپاٹ ہے، یہاں تک کم سے کم بھی 11 سے 14 کے درمیان پولیس اور ملٹری کی چوکیاں چیک ہیں۔ پوسٹیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایون جناب وہ ہمارے بعض دفعہ سیل فون آن لاک کروا کے آپ دیکھیں کہ کس حد تک وہ ہوتے ہیں، تو ایون کہتے ہیں جی آپ نے لانگ کوٹ پہنا ہو سردی ہو، آج کل تو خیر وہاں باہر کا موسم ہے، موسم بہتر ہوا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا جناب اگر آپ نے لانگ کوٹس پہنے ہوں یا چادر کسی نے خدا واسطہ اڑی ہو تو تب تک جو ہے نا آپ کے پورے مکمل سامان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ پھر وہ جہاں ایریا یہ جو سارا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو فارسٹ تھا اس کے ساتھ ایک فینس لگی ہوئی ہے، شاید آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا، اور جہاں وہاں لوکل میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ فینسنگ سارا ہوئی ہوئی ہے، تو وہ کس طرح اچانک جو ہے نا وہ وہاں پہ پینیٹریٹ کر گئے، اور پھر انہوں نے کہا جی اکراس دی بارڈر ایلیمنٹس ہیں، تو اکراس دی بارڈر آپ کے اتنی بڑی لیکن فوج پروفیسر ڈپلائے ہے، کس 7 سے 10 لاکھ فوج جو ہے نا وہاں پہ قابض ہے، اور وہاں وہ کی میرے بھی خیال میں سخت دیکھیں چیکنگ ہر ہوتی ایک ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں باہر سے کوئی بندہ آئے گا؟ ہر 2 افراد پہ ایک وہاں پہ انہوں نے ملٹری والا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ پولیس الگ ہے، ان کی باقی ایجنسیز وہاں پہ الگ ہیں، لیکن یہ مودی کا ایک انٹرنیشنل اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا سیٹ بیک ہے جو وہ ہے جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ قصوروار ہے۔
بھارت کا کشمیریوں پہ ظلم میں برابر کی شریک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اور فلسطین پہ اسرائیل کے مظالم میں بھرپور تعاون کرنے والا بھی انٹرنیشنل لابی ہے، انٹرنیشنل دنیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کہ بھارت ابھی ریسنٹلی سعودیہ گیا تو اس کو جو پروٹوکول دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی شرم کا مقام ہے وہاں کے بادشاہوں کے لیے بھی۔ ان کو بھی شرم آنی چاہیے، حیا ہونی چاہیے کہ وہاں پہ وہ نہتے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ریسنٹلی اسرائیل کے اندر بھارتی فورسز لڑ رہی ہیں بذات خود جا کے، ان کے وہاں پہ جو وار اکوپمنٹ ہے وہ ڈپلائی ہے، اور معصوم فلسطینیوں پہ، اہل غزہ پہ وہ قیامت ڈال رہے ہیں۔ لیکن ہمارے جو بے شرم، اور میں یہاں پہ ایک انتہائی معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کروں گا، بے غیرت قسم کے مسلمان حکمران پھر انہی درندوں کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں، ان کو اسٹیٹ گیسٹ بھی وہ بلا رہے ہیں، اور ان کو آنر بھی دے رہے ہیں، ان کو ویلر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ہماری اپنی پروفیسر، کمزوری ہے۔ اس ایک اور بڑا المیہ جو اس واقعے میں، پلگام کے واقعے میں جو آیا، وہ مذہبی انتہا پسندی ہے ہندوستان کی جی طرف سے۔ اس کو مذہبی رنگ دیا گیا کہ یہ دیکھیں، مسلمان، حالانکہ کوئی بھی مسلمان اس میں نہ ملوث ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور کشمیری تو ایگزیکٹلی بالکل بھی دیکھیں نہیں نا، ہو سکتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو، کشمیر میں ٹورزم پروان چڑھے۔ لیکن جو انڈیا کی طرف سے، جو انڈیا کے میڈیا کی طرف سے کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، وہ مذہبی جو انتہا پسند جو آئی آر ایس ہے، جو ان کی جو مودی کی جو پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک المیہ ہے۔ اس پہ دیکھیں مذہبی انتہا پسندی پہ اصل آپ کیا میں کہیں گے؟ 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں وادی کے اندر، یا ریاست جموں کشمیر کا جو خطہ پاکستان کے زیر مقبوضہ، سوری، ہندوستان کے زیر مقبوضہ ہے، اب وہ یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے زیر انتظام خطے میں اور بھارت کے زیر مقبوضہ خطے میں شاید کوئی فرق نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا نظریاتی اختلاف سو ہے پاکستان کے ساتھ، ہم خود مختار ریاست جموں کشمیر کے حامی ہیں اور برملا ہیں، اور یہی ہماری بنیادی مانگ ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک جاوید چودھری جو سینئر جرنلسٹ ہے پاکستان کا، اس کی بھی ایک بات کی یہاں پہ مذمت کرتا ہوں کہ اس نے کہا جناب کہ ایک اپنے ولاگ میں ریسنٹلی ایک ولاگ کیا اس نے جناب کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ اپنی فریڈم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم خود مختار ریاست کی موسٹلی آپ اگر سروے کروائیں تو اپ آف دا 90% جو ہے کشمیری وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ ساگرن اپنے کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا جو خطہ پاکستان کے زیر انتظام ہے وہاں پہ وہ حالات نہیں ہیں، اس کے بنیادی وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے دیگر جو ہیں ہمارے پاس کلیریفیکیشنز ہیں کہ حالانکہ اس طرح کے معاشی وسائل نہیں ہیں، معاشی آسودگیاں نہیں ہیں، وسولیات میسر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود علاقہ پرامن ہے، خطہ پرامن ہے، اس طرح کا کوئی ریاستی جبر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لیکن بھارت کے زیر مقبوضہ جو خطہ ہے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی ایک طرف وہاں پہ یہ کہتا ہے جی کہ میں بہت ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ روزگار کے جی ہم مواقع پیدا کر رہے ہیں، دوسری جو ہے بیسک جو چیزیں ہیں، بیسک جو سہولیات ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو وہ قبیح چہرہ ہے، اب دیکھیں آر ایس ایس گنڈوں کو وہاں پہ ڈپلائے کرنا، ریسنٹلی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جس میں وہ خنجر اور اپنی برچیاں تیار کر رہے تھے، ریاست جموں کشمیر کے ایک خطے میں بیٹھے ہوئے آر ایس ایس کے گنڈے، اور مسلمانوں کو جو وقف بورڈ کا جو ایک وہاں پہ قانون لایا گیا، میں آپ کو واضح بتاؤں اورنگزیب صاحب کہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا یہ بیسیکلی وقف بورڈ کے بعد جو ایک پورے ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اس سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں جو نکسلیز ہیں وہاں پہ بھارت کے اپنے، اب بھارت کے کتنے خطوں کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہی اٹھ کے، اور میں شیور ہوں کہ انہی میں سے کسی نے آ کے شاید یہ اقدام کیا ہو بدلے کی آگ میں۔ اب جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ ہندوستان کے پالے ہوئے بلوچستان یا کے پی کے اندر اس طرح کے دہشت گرد ہیں، ان کو وہ پرائم ٹائم دیتے ہیں اپنے ٹی وی شوز میں، اور ان کو بٹھا کے ان سے یہ بیان دلواتے ہیں جناب کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور ان کو ایک ایز ہیرو جو ہے نا وہ پوسچرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اب جیسے ہی ہندوستان میں یہ معاملہ ہوا، اب شاید ان کے اندر سے اٹھنے والی جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں، جن لوگوں پہ وہ ریاستی جبر کر رہے ہیں، ریاستی ظلم کر رہے ہیں، وہی افراد شامل ہوں گے، انہوں نے ہی کیا ہوگا غالباً، لیکن وہ بنا سوچے سمجھے پاکستان کی جو ہے ریاست پہ الزام در دیتے ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اس قدر ناقص ہے اور کمزور ہے کہ وہ بیچارے کچھ کہنے کے اہل نہیں، اور پھر ہمیں ہمارے جو کشمیر کا، ریاست جموں کشمیر کا دوسرا خطہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، وہاں پہ جناب کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم کو سرچ آپریشن کریں گے، وہ بھی
جو بھی ان کی دوست دھاندلی دھمکی ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس وساطت سے یہاں پہ کہوں گا مودی کو اور اس کے اداروں کے کہ اگر ریاست جموں کشمیر کے اس خطے میں انہوں نے کوئی اس طرح کرنے کی کوشش کی، جو خطہ ان کے پاس ہے وہ بھی انشاءاللہ زیادہ دیر ان کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ یہ جدید دنیا ہے، دنیا ان کے مکر و فریب سے آگاہ ہو چکی ہے، وہ بھی ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ لیکن اگر اس خطے میں کوئی ایسا انہوں نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ریاست جو بھارت ہے اس کی نسلیں بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گی، کشمیری ان کے ساتھ وہ کریں گے۔ جی پروفیسر صاحب، آخر میں مجھے کشمیری قوم کو میسج دیں، اور اس دکھ جو دکھ والا معاملہ ہوا ہے، جو اس حملے میں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس پہ نوجوان جو کشمیری ہیں ان کو میسج دیں کہ ان کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج تو ویسے پورے کشمیر میں نوجوان نکلے ہیں، انہوں نے پرامن احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس میں کشمیریوں کو بدنام نہ کیا جائے۔ کشمیریوں پہ یہ حملہ جو وہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ کشمیریوں پہ حملہ ہے، جو مہمان آئے ہوئے تھے، جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے وہ حملہ ہم پہ ہوا ہے۔ وہ تو ہمارے اس پہ ایز سمپل وہ ہمارے مہمان ہیں، اور میں مہمان نوازی میں کشمیری دنیا میں جانے جاتے ہیں الحمدللہ۔ جی بالکل، آپ نوجوانوں کو میسج دیں، اور اسپیشلی پورے کشمیر میں جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کو اور پبلک کو اسپیشلی بتائیں کہ اس پہ پبلک کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ سارے معاملات پبلک کو کیسے دیکھنے چاہیے۔ دیکھیں، اس میں انتہائی بنیادی سی گزارش ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف، ایون جو چائنا کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے وہاں کے بھی عوام سے میری اگر کہیں جہاں جہاں تک آواز پہنچی، ان سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت کشمیری الحمدللہ انٹرنیشنل فورمز پہ، تمام دنیا کے اہم ترین ممالک پہ، اہم ترین جگہوں پہ ڈائسپوراز موجود ہیں۔ ایک تو ان کو بڑا پرو ایکٹیو رول دینا ہوگا۔ یہاں پہ میری بھی آج یہاں کے جو لوکل نمائندگان ہیں اسمبلی کے، ایون یہاں پہ الیکشنز کا بھی ماحول ہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور میری ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں کشمیری جو بھی ہمارے نمائندگان ہیں ان کو ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے اسمبلی فورمز پہ جو بھی آپ کا ہے وہاں پہ ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم کشمیر کے اندر ہونے والی ان پراکسیز کو عیاں کر سکیں دنیا کے سامنے، اور یہ بتا سکیں کہ نہ صرف ہماری پشتنی جو وہاں پہ لوگوں کی جائیدادیں تھیں ان کو کس طرح بھارت ناجائز طور پر قبضہ کر رہا ہے، اور کس طرح اسرائیلی جو ایک نقش قدم پہ وہاں پہ نئی آباد کاریاں کر رہا ہے، وقف بورڈ کے ذریعے کس طرح لوگوں سے ان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ان ہمارے جو اسلامی مذہبی اقدار ہیں، ریلیجیس جو ہمارا فریڈم تھا اس کو کس طرح وہ کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا پہ پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک فٹ پہ ہمیں دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پرو ایکٹیو رول دینا پڑے گا ہمیں۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ اصل میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے یا جو اس کا فارن افیئرز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ عیاں ہو چکا ہے، وہ شاید ناکام ہو چکے ہیں۔ اس وقت کشمیریوں کو اپنی ڈپلومیسی خود کرنی ہوگی، ہمیں اپنی سفارتکاری میں یہ بتانا ہوگا کہ کشمیر کے اندر کس طرح مکر و فریب سے ہندوستان کیا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس نے سیز فائر لائن کو جس طرح جو اس کا معاہدہ تھا شاید اس کو ختم کرنے کی بات کیا، سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے، اور دیگر اس طرح کے عوامل۔ یہاں پہ کشمیری نوجوان جو ریاست کے اندر ہے وہ لکھنے سے جہاں تک ہو سکتا ہے آزاد، کیونکہ ریاست جموں کشمیر کے ہندوستان کے زیر مقبوضہ جو خطہ ہے وہاں سے آواز اٹھانا یا بات کرنا اس طرح شاید ان بیچاروں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ انتہائی ریاستی جبر کے حالات میں گزارا کر رہے ہیں اہل غزہ کی طرح۔ لیکن وہ صحیح اور درست انفارمیشن ہمارے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ فورمز ہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں، اور ہم انشاءاللہ دنیا تک یہ آواز بلند کرتے رہیں گے کہ ہندوستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے دنیا میں اس پہ اکنامیکل جو ہیں وہ سینکشنز ڈالی جائیں تاکہ اس پہ کو پریشرائز کیا جا سکے، اور کشمیریوں پہ جاری کے رکھے جانے والے اس کے جو ناجائز غیر انسانی سلوک ہے اس کو اس سے اس کو باز رکھا جا سکے۔ فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اس سینسیٹیو ایشو پہ بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کو یہ کھیل کشمیر کے بارڈر پہ کھیلنے کے بجائے یہ اپنے جو ہندوستان کے اور پاکستان کے بارڈر ان پہ کھیلنا چاہیے۔ یہاں پہ معصوم شہری جو آزاد کشمیر میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اس بارڈر کے قریب رہتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس جنگ کا جو مقصد ہے وہ کشمیر ہی ہے، لیکن ہم یہ ان سے
दोनों मुल्कों से ये एहतजाज करते हैं कि यहाँ पे इस तरह का खेल ना खेला जाए, बल्कि अगर कोई लड़ाई करनी है तो वो जो जो आपके बॉर्डर हैं उन पे करें। कश्मीरियों पे इतना जुल्म 70 सालों से आपने जुल्म ढाया हुआ है, उस जुल्म को बंद होना चाहिए। और मैं स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से और ओवरसीज कश्मीरी जो अमेरिका में रहते हैं, जो जितने भी ओवरसीज हैं, मैं उनकी जानब से ये इस तरह के इकदामात की मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इस दुनिया में दुनिया को तस्लीम करना चाहिए। और दुनिया का जो किरदार है वो भी बड़ा भयानक किरदार है, इसमें दुनिया को भी अपना किरदार प्ले करना चाहिए। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो माहिदा है उसके तहत उनको फौरी निकाल के इस पुरअमन खिते को मजीद पुरअमन बनाया जाए। और ये कश्मीरी पुरअमन है, इस तरह के हमले कश्मीरियों पे हमले हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि हर कश्मीरी को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिला प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, आपका आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।